اصل تو آخرت ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں, ہے تو یہ مسافر خانہ نا, ہے تو فنا ہونے والی, ختم ہونے والی, کیا کر لے گا؟ اس دنیا میں 2 ٹکے کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے. اس دنیا میں ایک جھونپڑی کی ویلیو بھی کھربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھونپڑی میں ہمیشہ رہتے. اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں کھربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی. اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے, لوگ جوان بننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے, دیر سے بوڑھے ہوں. کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی جاگنگ کر رہا ہے, کوئی بال لگوا رہا ہے, کوئی. اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں نا, PRP کر رہے ہیں, چہرے کا الگ ہو رہا ہے, پاؤں کا الگ ہو رہا ہے, بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ. تو چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم ینگ نظر آئیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن بوڑھے ہوگے. کتنا ہی PRP کروا لو, کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروا لو, بھائی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی. بالآخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے. اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو, کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو؟ یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا, وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو. ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے اسکول میں, شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو, کہ ایک انگریز تھا, کیپٹن تھا جہاز کا, بحری جہاز کا, شپ کا. اطلاع آئی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے. سب بھاگ رہے ہیں, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی ہاں او چیخو پکار. وہ آرام سے اخبار لے کے نا میز پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو. اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا, تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنا ہے واقعہ, ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا. اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھونک مار کے چائے پی جاؤ. یہ واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے. کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا, چائے کی ملائی میں پھونک مارو اور پی جاؤ. اس پہ کسی نے میم بنائی, ایک بندہ فون, یہ بڑا موٹیویشنل اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں, پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھونک مار اور زندگی کو انجوائے کر. تو اس نے کہا بھائی بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا, پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا, میرا باپ ICU میں, میری ماں یہ, میری بیوی یہ, کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں, پھونک مار اور. اس نے کہا بغیرت, جوتا اتار کے مارا میرا باپ ICU میں, پھونک ماروں. تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاذ نے بتایا. اخبار پڑھ رہے وہ کیپٹن, لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ اخبار پڑھ رہے ہو. تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ غم ہی نہیں ہوں. کسی نے آ کے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملی ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے؟ اس نے کہا ڈوبنے والا ہے. تو سر آپ نے کیا کوئی بندوبست کر لیا ہے جہاز کو بچانے کا؟ نہیں بھائی کوئی بندوبست نہیں, سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں. سر پھر آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے. تو سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا, ہم سب مریں گے, اب ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں, تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں, اخبار پڑھوں. یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اتنی حد تک تو یہ واقعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیسے نہ کرے غم, کیا سوچ کے غم نہ کرے؟ یہ سوچ کے غم نہ کرے کہ اس کا متبادل مجھے اللہ دے گا, اور یہ ٹائم ضائع نہ کرو. تو اخبار پڑھ کے ضائع ہی تو کر رہے ہو.
آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہو, خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرو, آپ کے کرنا کل کیا کرنا ہے. جو آدمی خبریں نہیں پتہ ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے, یعنی اس کو عجیب عجیب باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا نیوز کی جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں. اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا؟ اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے, تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں. بھائی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج, یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے.